بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ گرمیوں کی خوشگوار صبح تھی۔ ہیرا بستر سے اٹھی تو 7 بج چکے تھے۔ اس نے اپنا تکیہ کلام دہرایا، ہائے اللہ، اور جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی امی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی اور ناشتہ کیے بغیر ہی اسکول کو نکل گئی۔ ناشتہ کے لیے اس کے پاس ٹائم کہاں تھا، کیونکہ اس کے اسکول ٹائم میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ اسکول پہنچ کر اس نے سکھا سانس لیا، کیونکہ شہر اور سحر اس کے انتظار میں آلریڈی کھڑی تھی۔ یہ تینوں بہت پکی سہیلیاں تھیں۔ یہ تینوں جلدی سے اسمبلی ہال میں پہنچ گئی۔ ابھی 3 پیریڈ بھی نہیں گزرے تھے کہ ہیرا کو ناشتے کی یاد ستانے لگی۔ ہیرا کی طبیعت بھی کچھ ایسی تھی، نٹکھٹ سی، شرارتی سی، جو سب کو بہت باتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا اور تفریح کا ٹائم ہو گیا۔ ہیرا نے تو گھڑیاں گن گن کر وقت گزارا۔ وہ تینوں کینٹین کی طرف چل پڑی۔ وہاں جا کر سب سے پہلے جی بھر کر ناشتہ کیا۔ شہر اور سحر نے اپنی پسند کی کھانے کی چیزیں خریدی اور ایک گھنے درخت کی چھاؤں دے کر اس کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ شہر نے درخت کے تنے سے ٹیک لگائی۔ ہیرا اور سحر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئی۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے کیوں نہ آؤٹنگ کا پروگرام بنائے، سحر نے کہا۔ تو ہیرا اور شہر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ تو نے بڑے کمال کا آئیڈیا دیا ہے یار، ویسے میں تمہیں اتنا عقل مند سمجھتی نہیں تھی۔ ہیرا نے شوق انداز میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، گھر سے اجازت کیسے ملے گی؟ شہر نے ماند لہجے میں کہا۔ ہم کس لیے ہیں، تم فکر مت کرو، ہم بات کریں گے تیرے گھر والوں سے، سحر نے ہیرا کی طرف ایک نظر ڈال کر شہر سے پر امید لہجے میں کہا۔ چلو بھائی، پہلے جگہ اور دوسرا پلان بناتے ہیں، پھر اجازت کے بارے میں سوچیں گے، اور اگر نہ ملی تو بتائے بغیر ہی نکل جائیں گے۔ ہیرا نے بے فکر ہو کر کہا۔ ہاں تم تو بس غلط طریقے ہی سوچنا، سحر نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی بس کرو لڑائی اور کام کی بات کرو، سحر بولی۔ میرا خیال ہے مری بیسٹ ہے، اور ویسے بھی گرمیاں ہیں اور وہاں کے مناظر بھی بہت دل فریب ہے۔ اب لمبی کہانی نہ شروع کر دینا، فطرت کی متاح لڑکی نے کہا۔ ویسے آئیڈیا بہت اچھا ہے، شہر نے کہا۔ ہاں نا، میرا دماغ تو ایسے ہی چلتا ہے، اب تو قائل ہو گئی نا میری ذہانت کی، سحر نے فخریہ انداز میں کہا۔ تو شہر اور ہیرا کے چہرے کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلو تو پھر پلان ڈن ہو گیا۔ ڈن، سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ ہم جائیں گے کب اور کتنے دن رہیں گے وہاں، یہ بھی تو بتاؤ، کم از کم 1 ویک تو مسٹ ہے، سحر کے جواب میں ہیرا بولی۔ سحر تم بھی تو کچھ کہو، ہیرا نے شہر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کچھ نہیں، بس یہاں میرا دل گھبرا رہا ہے، ڈر سا لگ رہا ہے، شہر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کم آن یار، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ، سحر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی بیل بج گئی اور تینوں کلاس کی طرف چل پڑی۔ اگلی صبح انہوں نے اپنے والدین سے پہلے اجازت لینے کی کوشش کی، جو تقریباً ناکام رہی، جس کی وجہ سے پریشان ہو گئی۔ یار اب کیا ہوگا، ہماری تو ساری امیدوں پر پانی پھر گیا ہے، سحر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم تو ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہو، ابھی تو 2 دن باقی ہیں چھٹیوں میں، اور 2 بار کوشش پھر کریں گے، میرا خیال ہے اس بار ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ تم لوگ ایسے کرنا، شام کو میرے گھر آ جانا، وہاں بیٹھ کر کچھ پلان بنائیں گے، میں تم لوگوں کا انتظار کروں گی، ٹھیک ہے نا؟ اس پر سحر اور ہیرا نے سر ہلا دیا۔ شام ہو گئی تھی، سحر صحن میں ٹہلتے ہوئے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں وہ دونوں گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ سحر نے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کو لان میں بٹھا کر خود اندر آ گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس میں 3 جوس کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ شہر اور ہیرا کو پیش کیے اور ایک خود اٹھا لیا۔ یار ہم اتنی دور سے چل کر تمہارے پاس آئے ہیں، تم کوئی بسکٹ ساتھ لے آتی، ہیرا نے جوس کے گلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو میری جان، میری امی چائے بنا رہی ہیں، وہ لے آئیں گی تمہارے لیے بسکٹ بھی، سحر نے جواب مسکراتے ہوئے کہا۔ بس کرو، میرا خیال ہے کہ اب کام کی بات ہو جائے، شہر نے ذرا تنگ ہوتے ہوئے کہا، اور انہوں نے پلان ترتیب دینا شروع کر دیا۔ میں اور ہیرا تمہارے پاس ایک خوشخبری لے کر آئے ہیں، شہر نے کہا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ مجھے اور ہیرا کو اجازت مل گئی ہے، شہر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارا مشن کہاں تک پہنچا؟ ہیرا نے جوس کو گلاس پر ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ نا یار، مجھے نا اجازت مل گئی ہے،
सहर ने रुक रुक कर अफसरदा लहजे में कहा। इस दौरान हिरा और शहर के चेहरे के तासुरात मुसलसल बदल रहे थे, मगर जुमला मुकम्मल होते ही दोनों ने खुशी से यस का नारा लगाया। चलो फिर पैकिंग शुरू कर दें, हम सब, हिरा ने सवालिया अंदाज में कहा। क्यों नहीं, जरूर करो, सहर ने जवाब दिया। मगर इधर हम सब रहेंगे कहाँ? ओहो, तुम भी बड़ी बेवकूफ़ हो हिरा, हम गेस्ट हाउस में रहेंगे। और कहाँ रहेंगे? अब हम फुटपाथ पर तो डेरे लगाने से रहे, सहर ने जवाब दिया। हाय अल्लाह, मैं बेवकूफ़ हूँ, हिरा ने मुंह बनाते हुए कहा। हाय अल्लाह, तो हमने कब कहा कि तुम बेवकूफ़ हो? शहर ने कहा तो सबकी हंसी निकल गई। चलो अब हम चलते हैं। इसके साथ ही वो दोनों गेट की तरफ चल पड़ी। हिरा, तुम्हारे बिस्किट, सहर ने पीछे से आवाज़ लगाई। तुम ज़्यादा खुश ना होना कि मैं तुम्हारे बिस्किट छोड़कर जा रही हूँ, फिर आऊँगी तुम्हारे बिस्किट खाने, हिरा ने पीछे मुड़कर कहा और हाथ हिलाकर गेट से बाहर निकल गई। इन तीनों ने अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी और वो तीनों हिरा के घर आ गई। वहां से उनके वालिदैन ने उन्हें रवाना किया। सफ़र 3 घंटे का था और तीनों बातें करती हुई और खाना खाते हुए वक्त का भी ना पता चला और वो मरी पहुंच गई। उन्होंने 2 कमरे बुक किए। उन्होंने 2 हफ्ते वहां रहना था। उन्होंने 10,000 अदा किए, कमरे की चाबियां ली और कमरे की तरफ चल दी। कमरे काफ़ी वसी और साफ सुथरे थे और ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। तीनों ने मुंह हाथ धोया, फ्रेश होकर खाना खाया, अपना सामान समेट किया। मेरा ख्याल था हम तीनों एक कमरे में सोएंगे, शहर ने कहा। शाम के 4 बज रहे थे। हम तीनों ने कमरे इसलिए बुक करवाए हैं कि तीनों एक में ही रहें। मैं दूसरे में सो जाऊंगी और तुम दोनों इस रूम में सो जाना। वैसे बेड काफ़ी बड़े हैं, वैसे हम तीनों यहाँ सो सकते हैं, हीरा ने कहा। इसके बाद तीनों ने अपने कमरे की मुकम्मल सेटिंग की और रिलैक्स होकर बाहर निकल गई। चूंकि वो थक चुकी हैं इसलिए वो तीनों लॉन में ही बैठ गई और गपशप करती रही। रात का अंधेरा फैल चुका था। वो तीनों वापस आई और अपने अपने कमरों में आराम के लिए चली गई। रात तो सुकून से गुजरी। सुबह अभी शहर और हीरा की आंख भी नहीं खुली थी कि सहर तैयार होकर इनके कमरे में आ गई। मैं इतनी देर से दस्तक दे रही हूँ, तुम लोगों का दरवाजा क्यों नहीं खुला? सहर ने गुस्सा होते हुए कहा। तुम्हें इतनी सुबह आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें नहीं पता था कि हम लोग सो रहे होंगे? हीरा ने आंख मलते हुए कहा। ये सुबह नहीं है, 9 बज रहे हैं, सहर ने खिड़की के आगे से पर्दा हटाते हुए कहा। इतने में शहर भी उठ गई। वो बेचारी कहाँ सो सकती थी। अच्छा हुआ तुम भी उठ गई। चलो अब तुम दोनों नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं तुम दोनों का यहाँ इंतजार करती हूँ, फिर हम नाश्ता करने चलते हैं, सहर ने कहा और कुर्सी से उठकर खड़ी होकर बाहर देखने लगी। हम हो गए हैं तैयार, फितरत की पुरस्कार, अब वापस उस दुनिया में आ जाओ और चलो नाश्ता करने चलें। हिरा ने सहर से मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो आज बिल्कुल परिस्तान की पड़ी लग रही हो, इस फराक में, सहर ने शहर की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। वैसे काले कपड़ों में मलबूस जिन भी होते हैं परिस्तान में, हीरा ने सहर की तरफ इशारा किया। और एक खबरदार, जो मुझे जिन कहा, तो सहर ने फौरन गुस्से से जवाब दिया। अच्छा भाई, अब लड़ाई न शुरू करो, चलो नाश्ता करने चलें। शहर ने फसूल किस्म की गुफ्तगू से तंग आकर कहा। इसके साथ ही वो तीनों चल दी। नाश्ते की टेबल पर उन्होंने तकरीबन गपशप करते हुए घंटा भर में नाश्ता किया, फिर उठी और बिल अदा करके बाहर निकल आई। वो लॉन में कुछ देर बैठी रही। मेरा ख्याल है अब मार्केट चलते हैं, मैंने सुना है यहाँ की खवातीन हाथ का काम बहुत अच्छा करती हैं, इसी बहाने कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी और थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे, हीरा ने तजवीज़ देते हुए कहा। हाँ ये ठीक है, जाओ हीरा, कमरे से मेरा और सहर का बैग ले आओ, शहर ने हीरा से कहा। हीरा जब वापस आई तो इसे सांस चढ़ा हुआ था। क्यों, क्या हुआ? मिलू का सफर करके आई हो? हमने तुमको परिस्तान तो नहीं भेजा था, बैग लेने भेजा था। बैग लेने से जो तुम्हारी सांस इस कदर फूली हुई है, सहर ने मुस्कुराते हुए कहा। हीरा ने जोर से बैग टेबल पर रखे और गुस्से में शहर से मुखातिब हुई। क्यों शहर की बच्ची, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया था? मैं जोर लगा लगा कर हलकान हो गई, मगर दरवाज़ा तो जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने दरवाज़ा लॉक तो नहीं किया था, फिर क्यों नहीं खुल रहा था? और मैं बैग लेकर आई हूँ, हीरा ने यकीन दिलाते हुए कहा। वैसे दरवाज़ा खुला क्यों नहीं? शहर ने तजस्सुस बड़े लहजे में कहा। बस करो, चलो चलते हैं मार्केट, शहर ने कुर्सी से उठे हुए कहा। वो तीनों मार्केट की सिमत खोली और 4 बजे तक वापस लौट आई। तमाम जगह घूमकर वो अपनी शॉपिंग कमरे में रखकर फ्रेश होकर करीबी जंगल में घूमने चली गई। वो गर्मियों की एक खुशगवार शाम थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो इनको तरोताज़ा कर रही थी। थोड़ा घूमने के बाद सहर ने कहा, चलो अब वापस चलते हैं, अंधेरा हो रहा है, हम तो थोड़ा और घूमेंगे और फिर आइसक्रीम खाने जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलो ना, हीरा ने प्लान बनाते हुए कहा। नहीं भाई, मैं तो आज बहुत थक गई हूँ, मैं तो रेस्ट करने जा रही हूँ।
اوکے، سحر نے مڑتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آئس کریم کھانے چلی گئی۔ شہر کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ زور سے بند ہو گیا۔ بھئی ہوا سے ہوا ہوگا۔ شہر نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ میں تو خامخواہ پریشان ہو جاتی ہوں۔ شہر نے اپنے آپ کو سمجھایا اور آ کر بستر پر آرام کی غرض سے لیٹ گئی۔ ابھی وہ بستر پر لیٹی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا شاید ہیرا اور سحر آ گئی ہوں گی۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے پاس سے گزر کر کمرے میں داخل ہوا ہے۔ وہ جب واپس متوجہ ہوئی تو اسے کمرے سے عجیب قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے باہر دیکھا تو مگر دور تک کوئی نہ تھا۔ وہ گھبرا گئی اور دوڑ کر باہر نکل آئی۔ سامنے ہیرا اور سحر کھڑی آئس کریم کھا رہی تھی۔ وہ شہر کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کیوں محترمہ، کر لیا آرام؟ سحر نے کہا۔ مجھے پتا تھا تم ہمارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہیرا نے کہا۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سحر نے شہر کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بس ایسے ہی، شہر نے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ چلو کافی اندھیرا ہو گیا ہے، اندر چلتے ہیں، شہر نے کہا۔ چلو ہمارے ساتھ والے روم میں کوئی رہتا ہے؟ شہر نے چلتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، ساتھ والے روم میں تو کوئی نہیں رہتا، صرف اوپر والے فلور میں ایک فیملی آئی ہوئی ہے اور وہ لوگ بھی صبح چلے جائیں گے۔ ساتھ والے کمرے کو تو لاک لگا ہوا ہے، لگتا ہے کافی پرانا تالا ہے، بہت زنگ آلود ہے۔ شہر نے اپنے معلومات ان کے ساتھ شیئر کی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ہیرا نے سحر سے سوال کیا۔ کل میں نے ان لوگوں کو ٹی وی لاؤنج میں دیکھا تھا اور وہ جو باتیں کر رہے تھے ان کا کل جانے کا پروگرام ہے، سحر نے وضاحت کی۔ اچھا، تم ان کی باتیں سنتی رہتی ہو؟ ہیرا نے شوخ انداز میں کہا۔ سحر کا کمرہ آ گیا اور وہ دونوں ان کو گڈ بائی کہہ کر اندر داخل ہو گئی۔ شہر اور سحر اپنے کمرے میں آ کر ڈریس چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ وہ دن بھر کے سیر سپاٹے سے بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ سحر کمرے میں داخل ہوئی تو لائٹ آف کیے بغیر ہی لیٹ گئی۔ پتہ نہیں رات کو کون سا پہر تھا، اس سے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس کا کمبل کھینچ رہا ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس سے کوئی نظر نہ آیا۔ کچھ وقت گزرا کہ لائٹ آف ہو گئی۔ اب صرف لیمپ جل رہا تھا جس کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسے کونے میں کسی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے اسے آواز دینے کی کوشش کی مگر آواز تو اس کے حلق سے نکل نہیں رہی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ آہستہ آہستہ کونے والا سایہ چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب جا کر غائب ہو گیا تھا۔ سحر نے دیکھا کہ وہ کوئی نوجوان لڑکی تھی۔ سیاہ رنگ کا لباس اس نے زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے لمبے کالے اور سیاہ بال اس کے شانوں تک لٹک رہے تھے۔ سحر کو ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ دوڑ کر کمرے سے باہر نکلی۔ باہر اندھیرا تھا۔ وہ کسی چیز سے ٹکرائی اور گر گئی۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو اس کے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو اس نے ابھی اپنے کمرے میں دیکھی تھی۔ اس کے دانتوں اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ سحر یہ دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی اور ہیرا لوگوں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی دروازہ دھڑام سے بند کر دیا، جس کی آواز سے ہیرا اور شہر بھی جاگ گئی۔ کیا ہوا شہر؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نہ تمہارے پاؤں میں جوتے ہیں، نہ تمہارے بال سر کے ایسے ہی بکھرے ہوئے ہیں۔ چلو آؤ ادھر بیٹھو، شہر نے اسے پکڑ کر بیڈ پر بتاتے ہوئے کہا۔ ہیرا نے اتنے میں اسے پانی کا گلاس پکڑایا۔ سحر نے ایک ہی سانس میں تمام گلاس ختم کر دیا۔ کیا ہوا سحر؟ ہیرا نے سوال کیا۔ بس کچھ نہیں ہوا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سحر نے مصنوعی مسکرانے کی کوشش کی۔ ہم نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس سو جاؤ، شہر نے کہا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ وہ تینوں سو گئی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھی اور نماز ادا کی اور پھر ناشتہ کرنے چلی گئی۔ انہوں نے واپسی پر چند ضرورت کی چیزیں لیں اور گھومنے چلی گئی۔ شہر کل والے معاملے کو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی اور دوسری طرف سحر رات والے واقعے سے الگ پریشان تھی۔ ہیرا بھی اس بات کو نوٹ کر رہی تھی کہ کوئی وجہ ضرور ہے جو یہ دونوں پریشان ہیں۔ کیمرہ تو ہم کمرے میں ہی بھول آئے ہیں، جاؤ ہیرا تم جا کر لے آؤ۔ اوکے میں جاتی ہوں۔ ہیرا کے جانے کے بعد شہر نے سحر سے کہا، میں نے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ بات تو ایک میں نے بھی تم سے کرنی ہے، تم اپنی بات بتاؤ، سحر نے کہا۔ اس کے بعد ان دونوں نے اپنے ساتھ بیتے واقعات ایک دوسرے کے ساتھ گوش گزار دیے اور ادھر ہیرا کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ کھلا چھوڑا اور جلدی سے کیمرہ نکالنے لگی کہ لائٹ چلی گئی۔ باہر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے کھڑکی کھلی ہونے کے باوجود بھی اندر کوئی خاطر خواہ روشنی نہ تھی۔ ہیرا خوفزدہ ہو گئی۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی آخر سنائی دی۔ اس نے کیمرہ لے کر جوں ہی پیچھے مڑنا چاہا، وہ یہ دیکھ کر وہیں جم گئی کہ اس کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی سیاہ لباس میں کھڑی تھی۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس سے ہیرا اور بھی خوفزدہ ہو گئی۔ ہیرا کو یوں پریشان دیکھ کر اس نے کہکہا لگایا۔ اس کے کہکہے کی آواز سے تو جیسے ہیرا کے جسم میں سانسیں دوڑنے لگی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی مگر دروازہ بند تھا۔ ہیرا ایک چیخ کے ساتھ بے ہوش ہو گئی۔
اس کی آواز سن کر سحر اور شہر بھی آ گئی۔ انہوں نے ہیرا کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالا۔ جب اس کو ہوش آیا تو انہوں نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے اپنے ساتھ آنے والا تمام واقعہ سنا دیا۔ پھر سحر اور شہر نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات اسے سنائے۔ اس نے اس کا اندازہ بلکہ یقین ہو چکا تھا کہ یہاں کچھ ضرور ہے۔ باہر موسم بہت خراب ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے۔ ہمارا یہاں سے جانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اب ہم صبح ہی نیچے شفٹ ہو سکتے ہیں اور پھر جیسے ہی کوئی انتظام ہوگا ہم واپس روانہ ہو جائیں گے، ہیرا نے کہا۔ اب ہمیں جتنی جلدی ہو یہاں سے چلے جانا چاہیے، مجھے تو بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، شہر نے کہا۔ جو بھی ہو رات تو یہیں گزارنی پڑے گی، شہر نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ رات تو گزارنی ہی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں، ہیرا کچن میں کچھ ضروری اشیاء لینے چلے گی۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے، مگر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل آئی۔ انہوں نے ڈنر کیا اور تھوڑی گپ شپ لگانے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ہیرا اور شہر تو سو گئی مگر سحر کو نیند نہیں آ رہی تھی، شاید وہ چند لمحے کے لیے سو گئی تھی۔ اب اس کی آنکھ کھلی، اس کی طبیعت بے چین ہو رہی تھی، اسے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہی حسینہ اندر داخل ہوئی جسے وہ پہلے ایک رات دیکھ چکی تھی۔ اب بھی وہی حالت تھی۔ اسے دیکھ کر سحر نے چیخنا چاہا مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ وہ آتما آگے بڑھ رہی تھی اور سحر کو گھسیٹتی باہر لے آئی اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ آتما نے سحر کو نیچے فلور پر لا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اندر خاصا اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ہاں مگر اس حسینہ کی آنکھوں میں وحشت نمایاں تھی۔ سحر نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، تم کون ہو تم؟ اس نے ایک بھیانک قہقہا لگایا جس سے تمام کمرہ گونج اٹھا۔ میں تمہاری موت ہوں، اب تم میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتی، اس نے کڑک دار آواز میں کہا۔ 2 لمحے کے بعد سحر نے پھر اپنی ہمت جمع کر کے پوچھا، تم مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ یہ جملہ سحر نے وقفے وقفے سے اور ڈرتے ڈرتے مشکل سے پورا کیا۔ تم نے میرا بگاڑا تو کچھ نہیں، البتہ سنوار سکتی ہو۔ کل تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، پرسوں میں تمہاری جان لے لوں گی جس سے مجھے طاقت ملے گی اور میں بڑی جادوگرنی بن جاؤں گی اور جادو کی دنیا کی ملکہ کہلاؤں گی۔ آتما نے اپنا تمام پلان اسے بتاتے ہوئے کہا، مگر میں تمہیں اپنے اس گنونے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، سحر نے باہمت لہجے میں کہا۔ اے لڑکی، آرام سے دن بسر کر ورنہ آج ہی کام تمام کر دوں گی۔ تم یہاں سے نکلو گی تو کچھ کرو گی نا، اس لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ اپنی موت کا انتظار کر۔ اس کے ساتھ ہی اس نے قہقہا لگایا اور کونے کی طرف بڑھی۔ اس نے وہاں پڑی روشن کی مشعل جس سے کمرے میں نیم روشنی پھیل گئی۔ سحر نے دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف انسانی کھوپڑیاں پڑی ہیں اور جب آتما ان پر چلتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر سحر کو دکھ ہوا، اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس کو سزا ضرور دے گی۔ ادھر جب ہیرا اور شہر کی صبح آنکھ کھلی تو وہ سحر کو نہ پا کر پریشان ہو گئی اور اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر انہیں سحر کہیں نہ ملی تو وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے سحر کو اب نیند آ رہی تھی، اسے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ اگر اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے تو وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گی اور اگر نہیں تو یہ آتما اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سے اسے پریشانی سے اپنی مدد سے ضرور نکالے گا، وہ سکون سے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاس آئی ہے جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میں جانتی ہوں تم اس وقت بہت پریشان ہو۔ یہ آتما اصل میں ایک ہندو عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اس گیسٹ ہاؤس میں آئی تھی، بہت امیر تھی۔ اس کے شوہر نے اسے جھوٹی محبت کا ڈونگ رچایا ہوا تھا، وہ لالچی تھی، اس نے اس کی دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے اپنی دوسری گرل فرینڈ کے ساتھ دیکھا تو ان کا جھگڑا ہو گیا کیونکہ یہ اس سے سچی محبت کرتی تھی مگر شوہر اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ جب اس شخص نے اپنا کھیل بگڑتا ہوا دیکھا تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس نے وہ لاش تہخانے میں چھپائی ہے اور وہ آتما اسی کی ہے جو تمہارے سامنے آئی تھی۔ یہ اپنی شیطانے منصوبوں کے لیے کئی بے گناہ لڑکیوں کو قتل کر چکی ہے۔ تمہیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جہاں تم سوئی ہو اس سے 10 قدم کے فاصلے پر ایک کھڑکی ہے، تم اس کے ذریعے نیچے تہخانے میں اتر جانا، وہاں اس کی لاش ہوگی، تم اس کو جلا دینا اور الماری میں پڑی مورتی کو اس کی آمد سے قبل توڑ دینا تاکہ وہ دوبارہ نہ آ سکے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم وصل ہو جائے۔ اس گیسٹ ہاؤس میں کئی قتل ہو چکے ہیں، اب وہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سحر کی آنکھ کھل گئی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ آتما وہاں نہیں تھی۔ وہ
وہاں سے اٹھی اور بائیں جانب قدم بڑھانے لگی اور ٹھیک 10 قدم پر ایک کھڑکی تھی، وہ جلدی سے کھول کر نیچے اتر گئی۔ اس نے مشل ہاتھ میں لے لی جس سے تہانے میں روشنی ہو رہی تھی، ورنہ وہ وہاں کچھ بھی تلاش کر نہ پاتی کیونکہ نیچے بہت اندھیرا تھا۔ اس نے پہلے ایک زن آلود الماری سے وہ مورتی نکالی اور ہاتھ میں لے لی، پھر اس آتما کی لاش کو تلاش کرنے لگی۔ جلد ہی وہ لاش بھی اسے مل گئی۔ وہ لاش تو نہیں تھی مگر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ اس نے مشل کی آمد سے اسے جلا دیا۔ اس کے بعد ہی آتما چیختی ہوئی اندر آ گئی۔ اس نے فوراً پوری قوت سے مورتی زمین پر دے ماری جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی آتما غائب ہو گئی۔ سحر نے اپنے کپڑے جاڑے اور باہر نکل آئی۔ اس کے بعد اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اس کی دونوں سہیلیاں اس لیے بہت پریشان ہوں گی اور وہ خوش بھی تھی کہ اس نے ایک بہت بڑے فتنے کا خاتمہ کر کے ہزاروں معصوم لوگوں کی جانیں بچائے ہیں۔ جب سحر نے دروازہ کھولا تو وہ دونوں اس کی طرف لپکی۔ کہاں تھی تم دونوں؟ بیک وقت سوال کیا تو سحر نے اپنے ساتھ آنے والا تمام واقعہ سنا دیا۔ وہ چند دن وہاں رہی اور پھر واپس آ گئی۔ آج بھی جب ان کو وہ واقعہ یاد آتا ہے تو ایک خوف کی لہر میں ڈور جاتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ ان کی زندگیاں بچ گئی اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بچ